محمد سيد الكونين والثقلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام قل هو الله أحد يا حنان الله الصمد يا منان لم يلد يا كريم ولم يولد يا رحيم ولم يكن له كفوا أحد يا عزيز يا عزيز يا عزيز وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن لك ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آغاز صبح سے پہلے صبح کائنات کے شمس الضحا شام کائنات کے بدر الدجا رسول مجسم حبیب کبریا نبی رحمت شافع محشر فخر دو عالم فخر بنی آدم مالک دو جہاں خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسبیح میں درود پاک پیش کریں. اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. یہ جمادی الآخر کا مقدس مہینہ ہے. اسی مہینے میں شہنشاہ گجرات فخر گجرات سلطان گجرات سید محمد سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے. مدینے کی زمین پر امام حسن اور امام حسین ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. بغداد کی سرزمین پر پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں اسی گجرات کے اندر سید محمد سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں. آپ دیکھیں کہ شاہ عالم کو نبی سے نسبت کیسی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف کیا محمد یا محمد. شاہ عالم کا نام آپ دیکھیں محمد. اور یہاں ایک قیمتی بات بتا دو بہت ہی انمول بات ہے.
بہت ہی علمی بات ہے، گہرائی کی بات ہے کہ الحمد کی علیم سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں 4 مقامات پر نام محمد آیا، 4 مقامات پر، اور ایک مقام پر نام اسم احمد، کیونکہ زمین پر مصطفیٰ کریم کا نام محمد، عرش پر نام احمد۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، شاہ عالم کو نبی سے نسبت دیکھو کہ میرے نبی کا نام محمد ہے، سرکار شاہ عالم کا نام سید محمد سراج الدین ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائے، میرے نبی کی والدہ کا نام کیا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار شاہ عالم کی والدہ کا نام آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے نبی کے والد کا نام جناب عبداللہ ہے، تو سرکار شاہ عالم کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے۔ میرے نبی کی دائیہ کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، تو سرکار شاہ عالم کی دائیہ کا نام بھی حلیمہ سعدیہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں، میرے نبی کی مکی زندگی کتنی ہے؟ 53 سال ہے۔ میرے نبی کی مکی زندگی 10 سال ہے۔ 53 اور 10 کو ملاؤ تو میرے نبی کی ظاہری زندگی 63 سال ہے۔ سرکار شاہ عالم کی زندگی بھی 63 سال ہے۔ اس کے باوجود بھی سرکار شاہ عالم نے اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھا اور نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا، تو کسی آرے گیارے کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کو اپنی طرح پسند کرے۔ کسی آرے گیارے کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کو نبی کی طرح پسند ہے اور نبی کو اپنی طرح پسند ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، شاہ عالم، کون شاہ عالم جو فخر گجرات ہے، کون شاہ عالم جو شہنشاہ گجرات ہے، وہ شاہ عالم جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، وہ شاہ عالم جو بشارت مصطفیٰ ہے، وہ شاہ عالم جو ماں کے شکم سے قرآن کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، وہ شاہ عالم جو ماں کے شکم کے اندر ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، ابھی زمین پر قدم نہیں رکھا، ابھی آپ تشریف نہیں لائے، آپ جلوگر نہیں ہوئے، آپ رونق افرد نہیں ہوئے، ماں کے شکم کے اندر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے کی عورتیں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی ماں کے شکم سے حافظ قرآن پیدا ہوتے تھے، حافظ قرآن پیدا ہوتے تھے۔ آج ہماری عورتوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ آج حافظ قرآن نہیں، گانا گانے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ شاہ عالم ماں کے شکم میں ہے، ابھی آئے نہیں ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہوگی، یا سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہوگی، یا سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی ہوگی، یا سورہ مزمل کی تلاوت کر رہی ہوگی، یا سورہ مدثر کی تلاوت کر رہی ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے شاہ عالم ماں کے شکم میں۔ اچھا دوستو، آپ بھی انسان ہے کہ نہیں؟ بولو، انسان ہے۔ غلطی کس سے ہوتی ہے؟ انسان سے۔ خطا کس سے؟ انسان سے، بشر سے، اشرف سے۔ جو خطا نہ کرے وہ نبی کی ذات، جو خطا نہ کرے وہ فرشتوں کی جماعت۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، بشر سے غلطی ہوتی ہے، اشرف المخلوقات سے خطا ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، تلفظ کے اندر یا مخارج کے اندر، یا زبر کی جگہ زیر، یا زیر کی جگہ زبر پڑھ لیا۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، شاہ عالم ماں کے شکم سے سون بھی رہے ہیں اور غلطی پر لقمہ بھی دے رہے ہیں۔ شاہ عالم ماں کے شکم سے سن رہے ہیں، غلطی پر لقمہ بھی دے رہے ہیں۔ شاہ عالم کون ہے؟ نبی نہیں ہے۔ شاہ عالم کون ہے؟ صحابی نہیں ہے۔ شاہ عالم کون ہے؟ تابعین نہیں ہے۔ شاہ عالم کون ہے؟ تبع تابعین بھی نہیں
رہی ہے، آگے نبی ہے، آگے رسول ہے، ماں کے شکم سے ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، سن رہے ہیں۔ ارے جب شاہ عالم کے سننے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے لقمہ دیا، اصلاح فرمائی، لقمہ دے کر اصلاح کرنا چاہیے۔ اب دیکھو سرکار شاہ عالم کی بات نہ ہو، حیران پریشان کہ جب میں کمرے میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہی تھی، تم بھی مکانوں میں قرآن پڑھو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، ماں باپ کی بخشش چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اندھیری قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، بے قرار دل کو قرار چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، بے سکون دل کو سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ مگر آج نہ ہم قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ٹیچر بن جائے، پروفیسر بن جائے، مگر وہ بخشش نہیں کرا سکتا، وہ بخشش نہیں کرا سکتا۔ مگر اللہ رب العزت کی قسم، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، طالب علم، چاہے وہ امیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ غریب کا بیٹا ہو، چاہے وہ مزدور کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی کسان کا بیٹا ہو، اللہ رب العزت کی قسم وہ مدرسے میں جا کر جب اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے ماں باپ کی بخشش فرماتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، تفسیر روح البیان بہت ہی معتبر کتاب۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے، آپ نے قبر کو دیکھا، نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، شادی کرے گے، ان کی عمر کتنی ہے؟ 33 سال، 33 سال۔ آج بھی چوتھے آسمان پر حیات ہے، اور قرب قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ آئے گے، نئے نبی بن کر نہیں، مصطفیٰ کے صحابی بن کر آئے گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے قبر کو دیکھا۔ نبی ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، نبی کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ نبی مدینے میں ہے مگر ہمیں دیکھ رہے ہیں، نبی مدینے میں ہے مگر ہمیں سوچ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو قبر میں چن دیتا ہے وہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، جناب عیسیٰ کے تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس قبرستان کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، کیا دیکھا کہ پہلے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، قبر کے سخت عذاب میں گرفتار تھا، اب اس قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے خالق تیری قدرت سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے اس مردے پر تیرا عذاب ہو رہا تھا، یہ مردہ سخت قبر کے سخت عذاب میں گرفتار تھا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، آج اس قبر پر رحمت کی بارشیں برس رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، اس نے اپنی دنیا میں اس نے دنیا کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑی تھی، مرتے وقت اس نے اپنی بیوی سے وصیت کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹا دے یا بیٹا دے، یعنی کہ جب اولاد سے نوازے اور جب وہ مدرسے میں جانے کے قابل ہو جائے اسے مدرسے میں بھیجنا۔ آج اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھایا بھیجا ہے اور اس کا بیٹا مدرسے میں گیا ہے، استاد نے اسے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا ہے۔ مجھے رحم آ گیا کہ جس کا بیٹا مجھے زمین پر رحمان کہہ رہا ہو، رحیم کہہ رہا ہو، اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دو، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے،
بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں آپ کو غسل کون دے گا؟ اب مرو گے تو غسل کون دے گا؟ ہارون شاہ دیوان؟ کسی بھی کتاب میں مجھے بتا دو کہ ہارون شاہ دیوان کا حق ہے فتوی عالمگیری، فتوی رضویہ شریف، کسی بھی کتاب میں بتا دو کہ دیوان کا حق ہے غسل دینے کا۔ کس کا حق ہے؟ اولاد کا۔ کس کا حق؟ اولاد کا۔ باپ جاتا ہے دنیا سے تو باپ کی ملکت میں کس کا حق؟ اولاد کا۔ تو جب باپ دنیا سے گیا تو غسل دینے کا حق کس کا؟ دیوان کا کہ باپ بیٹوں کا؟ تو پیارے سمجھو تم مرو گے تو تمہیں غسل کون دے گا؟ کفن کون پہنائے گا؟ تمہاری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور یاد رکھنا میت نماز جنازہ میں بھی وہی حق ہے، وہی حکم ہے، والی میت آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ آج ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کئی ایسے ہیں جنہیں باپ کی نماز جنازہ پڑھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، ماں کی نماز جنازہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں پیارے کہ یہ مدرسے ہیں، مدرسے، ان مدرسوں میں اپنی اولاد کو بھیجو، وقت کی پابندی کے ساتھ جب تم پر بھیجو گے تو اللہ رب العزت کی قسم مدرسے میں پڑھانے والا ایک استاد اسے اپنی محنت سے، مشقت سے اسے قرآن کی تعلیم دے گا، تمہارا انتقال ہوگا، آگے بڑھ کر کہے گا ہارون شاہ دیوان یہ تمہارا حق نہیں ہے، میرے باپ کو غسل دینے کا حق میرا ہے، میرے باپ کو غسل دینے کا حق میرا ہے۔ آج کئی ایسے ہے غسل دینے کے لیے سرکار کو شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ ماں کے شکم سے لقمہ دیا، ماں پریشان حیران کہ لقمہ کس نے دیا، اس لیے کہ کمرے کے اندر حجرے میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا، جب دوسرا نہیں تھا تو کوئی تیسرا بھی نہیں تھا، آخر لقمہ کس نے دیا؟ کچھ ہی دیر کے بعد قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ آگے بڑھ کر ادب سے، احترام سے، تعظیم سے قطب عالم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہی تھی، وہ قرآن جو مکے میں نازل ہوا ہے، وہ قرآن جو مدینے میں نازل ہوا ہے، وہ قرآن جس کا ایک ایک پارہ بے مثال ہے، جس کی ایک ایک سورت بے مثال ہے، جس کی ایک ایک آیت بے مثال ہے، میں قرآن کریم کو پڑھ رہی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے لقمہ دیا، میں نے غلطی کو صحیح کیا، میری اصلاح کس نے فرمائی؟ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے لقمہ نہیں دیا تھا، تیری شکم میں جو ہمارا شہزادہ ہے اس نے لقمہ دیا تھا، اس نے لقمہ دیا تھا۔ تو وہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، کون ہے؟ ہم شکل مصطفیٰ۔ آپ دیکھیں آپ احمد آباد میں آنے سے پہلے تو بے عالم کہاں کے ہیں؟ پاتن شیخ، ان کا اصلی وطن پاتن ہے۔ آپ دیکھیں ولی ہوتا ہے نا، وہ ولی ہوتا ہے حقیقت میں۔ نماز مغرب کا وقت ہوا، اللہ کے گھر کے مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ تو مسجد کے اندر خانہ خدا میں جتنے آئے ہیں سب نے ادباً احتراماً تعظیماً ادب سے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ اچھا یہ کس کی سنت ہے؟ آدم علیہ السلام کی بھی سنت، کس کی؟ آدم کی بھی سنت، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی سنت ہے۔ اور اسی دن جمعہ کے دن مسجد نبوی شریف میں جب بلال حبشی نے اعلان دی، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا،
تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق نے نام محمد پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا. میرے نبی نے نگاہ نبوت سے ابوبکر صدیق کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. روکا نہیں ہے, توقع نہیں ہے. زبان محمد سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ابوبکر صدیق کی طرح نام محمد سن کر انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا, وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والے کی بخشش میں فرماؤں گا, مغفرت میں فرماؤں گا, شفاعت میں فرماؤں گا. اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں, تو نماز مغرب کا وقت ہوا, اذان دی, سب نے نام محمد پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا. مگر اسی مسجد کے اندر بادشاہ کا ایک چاہنے والا تھا. اس نے جب عوام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہ لوگ نام محمد پر انگوٹھے چوم کر, آج بھی کچھ لوگ شک کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, کیا بخاری میں ہے, کیا مسلم میں ہے, کیا ترمذی میں ہے, یا کیا مشکات میں ہے. اللہ رب العزت کی قسم نام محمد پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے والی حدیث بخاری کے اندر ہے, بخاری شریف میں ہے. المختصر یہ ہے کہ بادشاہ کے اس چاہنے والے شک ہوا کہ یہ کس کتاب میں ہے. چلو نماز مغرب ہو جائے گی, نماز مغرب کے بعد میں قرب عالم سے سوال کروں گا, دلیل مانگوں گا. مگر اللہ رب العزت کی قسم جو عاشق ہوتا ہے وہ دلیل نہیں مانتا, عاشق عشق کو دیکھتا ہے. اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ عاشق رسول کی صحبت میں رہو, عاشق رسول کی صحبت میں رہو گے تمہارا ایمان سلامت رہے گا, اور کسی گستاخ کے رسول کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے ایمان کا خطرہ ہے, تمہارے ایمان کا خطرہ ہے. اسی لیے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سردار کا قدم ہے, شان ہے یہ, وہ شعر ہے, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس وقت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر تھے. نماز مغرب کے بعد وہ شخص جیسے ہی خطبہ عالم کے بارگاہ میں پہنچا, ابھی دل ہی میں ہے کہ میں سوال کروں. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علم والوں کی بارگاہ میں زبان کو قابو رکھے, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اپنے دل کو قابو میں رکھے. اس لیے کہ علم والوں کی بارگاہ میں اگر تمہاری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا یا غلط بات نکلے تو علم والوں پر فرض بنتا ہے کہ اس پر گرفت کرے, اس کو پکڑے, اور اللہ والوں کی بارگاہ میں اپنے دل کو تھام کر بیٹھے. اس لیے کہ دل کے اندر اگر کوئی برا شک کیا, سوچا, تو اللہ کا ولی فوراً اسے پکڑ لیتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ چاہتا ہے کہ میں دلیل مانگوں کہ نام محمد پر انگوٹھا چومنا کیا حدیث میں ہے, کیا قرآن میں ہے. میں قطب عالم سے دلیل مانگوں گا, اتنا کہنا ہے, سوچنا ہی تھا. سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرماتے ہیں بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں, بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں. یہ بادشاہ کا نام ادب سے, احترام سے, تعظیم سے لیتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ سلامت رہے, ہمارے بادشاہ کی عمر میں برکتیں ہو, اور ہمارے بادشاہ کی حکومت سلامت رہے. اور دونوں عالم کے مالک و مختار کا جب نام آتا ہے اور انگوٹھے چومنے والے چومتے ہیں تو دلیل مانگتے ہیں, دلیل مانگتے ہیں. میرے دوستوں, بچپن کے عالم میں سامنے والے کے دل میں کیا ہے وہ سرکار شاہ عالم نے پڑھ لیا, سرکار شاہ عالم نے پڑھ لیا. وہ ذات ہے سرکار شاہ عالم کی. آپ دیکھیں ان کا آستانہ جو ہے بہت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آستانہ سرکار شاہ عالم کون ہے؟
آپ نے موسیٰ سہاگ کا نام سنا ہوگا، اسی میں احمد آباد میں شدت کی گرمی، بارش نہیں ہو رہی ہے، چرندے پرندے سب پانی کو ترس رہے ہیں. سمائے سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں فرمایا دعا کرو اللہ رحمت کی بارش سے برسائے. سرکار شاہ عالم نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کرنے کے بعد فرمایا آج کی بارش ایک مجذوب کی دعا سے ہوگی، ایک مجذوب کی دعا سے، ایک مستان کی دعا سے ہوگی. وہ کہتے ہم نہیں پہچانتے ان کا نام کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے. سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہوگی، ان کے جسم پر مردانہ نہیں زنانہ لباس ہوگا، سر پر دوپٹہ ہوگا، اور طوائفہ کے اندر عورتوں کے درمیان وہ ڈھول بجا رہی ہوگی. دیکھو اللہ کا ولی بھی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے. یہ تلاش کرتے 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 گئے، دیکھا کہ واقعی میں ہاتھوں میں چڑیا بھی ہے، سر پر دوپٹہ بھی ہے، جسم پر مردانہ نہیں زنانہ لباس بھی ہے، اور ڈھول بھی بجا رہے ہیں. آپ آئے، احمد آباد والے آئے، بلکہ دعا کرے آسمان سے رحمت کی بارش پر سے. انسان بھی پانی پینا چاہتے ہیں، چرندے بھی پینا چاہتے ہیں، جانور بھی پینا چاہتے ہیں. موسیٰ سہاگ نے فرمایا تمہیں میرا پتہ کس نے دیا، پتہ کس نے دیا؟ بولے سرکار شاہ عالم نے دیا. ٹھیک ہے. موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، پتہ دو پتہ سر سے لیا، زمین پر بچھایا، اس پر کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا بارش برساتا ہے کہ نہیں، ورنہ تیرے نام کی چڑیا توڑ دوں. اتنا کہنا ہی تھا. حیات شاہ عالم کتاب کے اندر یہ بتایا گیا کہ فوراً آسمان سے رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گیا، اور اتنا بارش برسا کہ ایک ہفتے تک احمد آباد کی سرزمین پر سارے کے سارے لوگ موسیٰ سہاگ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں آپ نے رحمت کی بارش برسائی ہے، اب اس بارش کو روک دے، بند کر دے. تب موسیٰ سہاگ کہتے ہیں بارش کو برسانا میرا کام تھا، بند کرنا شاہ عالم کا کام ہے. اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، موسیٰ سہاگ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، شاہ عالم کا مقام سنو، شاہ عالم کا مرتبہ سنو. میرے تک آنے کی بات نہیں ہے، ارے شاہ عالم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے کہ عصر کی نماز گجرات میں پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں. عصر کی نماز گجرات میں پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں. وہ شاہ عالم ہے. ان کی بارگاہ میں آپ جائے، شاہ عالم کا لقب بھی میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. آپ جائے، سامنے قریب ہی میں مسجد ہے، مسجد کی سیدھے ہاتھ کی طرف دو تخت ہے، دو تخت ہے. غالباً ان تختوں کو 600 سال ہونے کے قریب ہے، مگر آج بھی وہ لکڑے کے ہیں. لکڑے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو کافی دنوں کے سالوں کے بعد وہ سل جاتا ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، مگر آج بھی وہ نورانی تخت صحیح ہے، سلامت ہے. اور علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اگر بے روزگار ان دونوں تختوں پہ نیچے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت 40 دن کے اندر اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بے اولاد اگر وہاں جا کر اولاد مانگتا ہے، اللہ اسے بھی اولاد عطا فرماتا ہے. تو سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا آپ اپنے گھروں میں ضرور فاتحہ دلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا فیضان بھی آپ کو ملے گا، قطب عالم کا بھی فیضان ملے گا، اور مدینے والے مصطفیٰ کا بھی فیضان ملے گا.